إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عن حنظلة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وعلم أنهن حق من عند الله وجبت له الجنة أو قال حرم على النار. جنت واجب کر دینے والے اعمال. آج تیسرا عمل بیان ہو رہا ہے. پہلے دو عمل بیان ہو چکے ہیں. اللہ یاد اسی کو رہیں گے جو سن کر عمل شروع کر دے گا اور جو سن کر بس سنی سنائی رکھے گا، سنی سنائی عمل نہیں کرے گا، اس کو یہ باتیں بھول جائیں گے. تیسرا عمل آج بتا رہے ہیں جس کے کرنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے. جنت الاٹ ہو جاتی ہے اس کے نام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علی الصلوات الخمس، جس مسلمان نے موحد شرط ہے، میں بار بار یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ موحد، کیا مطلب موحد کا؟ کہ مشرک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کسی کو شریک نہیں کرتا، دعا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، یعنی موحد ہو، موحد. پھر وہ پانچوں نمازوں کی حفاظت کرے، پانچ نمازوں کی حفاظت کرے. اللہ. اور پھر تین چیزیں بتائی ہیں کہ رکوع کی حفاظت کرے، نماز میں جو رکوع کرتا ہے اس کی حفاظت کرے، وسجود ہی اور سجدوں کی حفاظت کرے. رکوع کی حفاظت کرے، رکوع کر رہے تھے ادھر موقع کے ادھر موقع. رکوع کی حفاظت کرے. ہاتھ کہاں رکھنے ہیں؟ یہ دیکھو ہاتھوں کی کنڈیشن، ٹھیک ہے. یہ کمر برابر ہو، یہ سر زیادہ نیچے نہ اوپر کا، اوپر، اور یہاں سر اور کمر برابر ہو، ٹھیک ہے. یہ ہے سنت کے مطابق رکوع. یہ ہے میں جس نے اپنے رکوع کی حفاظت کی، شاباش. دوسری چیز وسجودہن، چلو سجدہ کرو، اسی طرح سجدہ کرو. دیکھو ہاتھوں کو کانوں کے برابر رکھنا ہے، ہاتھ آگے کرو، تھوڑا سا سیدھے کرو قبلہ کی طرف، ہاتھوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، کانوں کے برابر ہوں، اور یہ جو کونی ہے جسم سے جدا ہو. ایک یہ طریقہ ہے، یہ غلط ہے، یہ ہو، ٹھیک ہے. ناک اور پیشانی زمین پر لگی ہوئی ہو،
ٹھیک ہے، پیچھے سے اٹھو، یہ پاؤں دکھاؤ، پاؤں کی کنڈیشن دیکھو، ہاں نیچے سے پنجے الگ الگ ہوں، ایڑی ملی ہوئی ہو، انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف، یہ پاؤں کی کنڈیشن، یہ حفاظت ہو رہی ہے سجدے کی۔ کتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں 2 2 4 2 6 اور 1 7، 2 2 4 2 6 اور 7 ہیں، چہرہ، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پاؤں، کتنے ہو گئے؟ کتنے اعضاء؟ 7 اعضاء پر سجدہ ہو رہا ہے۔ اور پاؤں کی کنڈیشن دیکھو، یہ سنت ہے، ایڑیوں کھولو، ایڑی کھولو، یہ غلط، ٹھیک ہے، ایڑی کھولنی، ایڑی ملانی ہے، نیچے سے پنجے جدا کرنے، تو یہ سجدہ ہے۔ اور جو شاباش، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 5 نمازوں کی حفاظت کی، رکوعہن، رکوع کی حفاظت کی، لفظ ہیں، وسجودہن، اور سجدوں کی حفاظت کی، اور تیسری چیز ومواقیتہن، نمازوں کے اوقات کی حفاظت کی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فرمایا کہ جو نماز ہے مومنوں پر مقرر وقت میں فرض ہے۔ یہ سامنے اوقات ہیں نماز کے، ہر نماز کا وقت چل رہا ہے کہ ظہر کا ٹائم یہ ہے، نیچے پٹی چل رہی ہے، چل رہی نا پٹی نیچے، فجر کا ٹائم بتا رہے ہیں، یہ وہ ٹائم ہے جب وقت شروع ہوتا ہے، یہاں شروع کا وقت ہے، اور یہ اول وقت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اللہ تعالیٰ کو محبوب عمل، نیک اعمال میں سے سب سے اعلیٰ کون سا عمل ہے؟ نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا۔ ہاں جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 5 نمازوں کی حفاظت کر لی، رکوع کی حفاظت کی، سجدے کی حفاظت کی، رکوع اور سجدہ خصوصی طور پر ذکر فرمایا گیا ہے کیونکہ اسی میں زیادہ کوتاہی ہوتی ہے، رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رکوع اور سجدہ اللہ تعالیٰ کو نماز کے ارکان میں سے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، اتنا کبھی بھی قریب نہیں ہوتے جتنا سجدے میں قریب ہوتے ہیں۔ اللہ، رکوع اور سجدوں کی حفاظت کی مطلب کیا ہے؟ حفاظت کا مطلب یہ کہ سنت کے مطابق نماز پڑھی، نماز محمدی پڑھی، حنفی نماز نہیں، مالکی شافی حنبلی نماز نہیں، کون سی نماز؟ محمدی نماز پڑھی، کیونکہ محمدی نماز وہ ہے جو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر دکھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے سکھائی، جبریل امین نے اللہ تعالیٰ سے سیکھی۔ سبحان اللہ، ہمارے عملی طور پر جبریل کو اللہ نے سکھائی کہ یوں رکوع کرنا ہے، یوں سجدہ کرنا ہے، ایسے قیام کرنا ہے، مکمل نماز جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی۔ پھر جبریل امین نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نماز سکھائی، پھر آپ نے صحابہ کرام کو سکھائی، صحابہ کرام نے آگے ہم تک منتقل کی ہیں عملی طور پر۔ صحابہ کرام اکثر 10 15 20 بیٹھے ہوتے نا، تو ایک صحابی کھڑا ہو جاتا، کہتا بھائی میں نماز پڑھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کبھی بیٹھتے نا، مجلس لگتی، تو ایک صحابی کھڑا ہو جاتا، بھئی میں نماز پڑھتا ہوں، تم نے میری غلطی نکالنی ہے۔ سبحان اللہ، تم نے میری غلطی نکالنی ہے۔ 10 صحابہ کرام بیٹھے ہیں، 20 بیٹھے ہیں، اب وہ ان سب کے سامنے نماز پڑھتا، کوئی غلطی ہوتی تو وہ بتاتے کہ تیرا یہ کام سنت کے خلاف ہے۔ سبحان اللہ،
تیری یہ حرکت سنت کے خلاف. ایسے صحابہ کرام نے نماز پر پہرا دیا ہے، حفاظت کی ہے، کیونکہ اسی پر تو جنت واجب ہونی ہے. سبحان اللہ. لیکن ہم نے کبھی کسی اپنے امام کو یہ نہیں کہا جی میں آپ کے سامنے نماز پڑھتا ہوں، آپ میری غلطی نکالیں، کہیں میری نماز سنت کے خلاف تو نہیں. کبھی نہیں شوق آیا. جیسے یہ کوئی عام چیز ہے، یہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے، مومن کی بنیاد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام کیے، رکوع کی حفاظت کی اور سجدے کی حفاظت کی، ومواقیتہن، نماز کے اوقات کی حفاظت کی. اپنی مرضی سے نماز نہیں، جب فارغ ہوگا پڑھ لوں گا، گاہک آئے ہوئے ہیں ذرا ان کو فارغ کر لوں تو پڑھ لوں گا، نہیں نہیں نہیں. نماز کا وقت جو ہے اسی میں ادا ہوگی تو یہ حفاظت ہے، وگرنہ ضائع ہو جاتی ہے. وَعَلِمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. چوتھی بات، اس کے دل میں یقین ہے کہ یہ نماز اللہ کی طرف سے مجھ پر حق ہے جو میں نے ادا کرنا ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو کام کرے گا، خوشخبری کیا ہے؟ وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. سبحان. مسند احمد کی روایت ہے، طبرانی میں بھی ہے، اس پر جنت واجب ہوگی. تو یہ تیسرا عمل ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. نماز پڑھتے وقت ہم نے یہ دل میں تصور کرنا ہے کہ میں اللہ کا حق ادا کر رہا ہوں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں نعمتیں دے دی ہیں اور قیامت کے دن جنت بھی ملے گی. بہت بڑا حق ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، مرتے دم تک نمازی بن کر رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.